السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، صدق الله المولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے آپ حضرات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بندوں میں سے چنا اور اپنے گھروں میں رہنے، اس کا ذکر کرنے، اس کے ذکر کو سمجھنے اور سب سے کٹ کر اس سے جڑنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ یقیناً یہ مبارک لمحات ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں، اللہ کو پکارنے، اس سے تعلق استوار کرنے کے لمحات ہیں، اور اللہ سے تعلق بنانے کا سب سے بڑا اور مضبوط ذریعہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ و حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے، اور جو اللہ کی کتاب سے جڑ جائے گا وہ گویا اللہ سے جڑ جائے گا۔ قرآن پاک اپنے حوالے سے خود سورہ الشعراء میں تعارف کراتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے، نزل بہ الروح الامین، اور یہ اتارا گیا ہے روح الامین کے ذریعے، علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں، بلسان عربی مبین، اور یہ عربی مبین میں نازل کیا گیا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن جو ہے یہ پہلے صحیفوں میں اور پہلی کتابوں میں بھی اس کا کانٹینٹ موجود ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہاں یہ کی گئی کہ یہ تنزیل ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کے لیے بھی اور قرآن کے لیے بھی انزلہ کا لفظ بھی استعمال کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا ہے اسے اس برکت والی اور قدر والی رات میں۔ سابقہ صحیفوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انزلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن قرآن کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر تنزیل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ تنزیل انزلہ نہیں ہے صرف، بلکہ پورے اہتمام سے ایک چیز کو تدریجاً اتارنے کو تنزیل کہتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل اسی طرح ہوگا کہ میں ایک جگہ جاؤں اور اکیلا جاؤں تو یہ جانا ہوگا، اور کسی جگہ وزیر اعظم جائے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ ایک پورا ایک کارواں ہو، اور اس کے ساتھ حفاظ اور اس کے جو گارڈز ہوں ان کا ایک دستہ ہو، تو وہ جانا ظاہر ہے کہ اور ہوگا۔ تو ایک تو محض اتارنا ہے، لیکن ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ فرشتوں کی معیت میں اور حفاظت میں اتارنا ہے، اور پورے اہتمام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو میں نے پورے اہتمام کے ساتھ فرشتوں کی معیت میں شاہانہ کلام کے طور پر اتارا۔ یہ عام کلام نہیں ہے، بلکہ کلام شاہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ کس کی طرف سے؟ من رب العالمین، جو کائنات کا رب ہے، جو کائنات کا فرما روا ہے، جو کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، بلڈر بھی ہے، کریٹر بھی ہے، پھر سسٹینر بھی ہے، کائنات کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ من رب العالمین، کسی عام بادشاہ کی طرف سے بھی نہیں، کوئی فرمان شاہی،
بلکہ کائنات کے بادشاہ اور کائنات کے فرما روا کی طرف سے ایک فرمان شاہی ہے جو پورے اہتمام کے ساتھ ہم نے اتارا. نزل بہ الروح الامین، اور جو واسطہ وایا میڈیم ہم نے اس کے لیے چنا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے، وہ بھی کوئی عام فرشتہ نہیں ہے. روح الامین جو کہ ایک پاکیزہ روح بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، اور جو انسان اس کے لیے چنا گیا ہے، جس کا قلب اطہر اس کے لیے چنا گیا ہے، وہ تمام انبیاء میں بھی اشرف ہے، انسانیت میں نہیں بلکہ انبیاء میں سب سے زیادہ اشرف ذات کو ہم نے اس کے لیے چنا ہے، اس کے قلب اطہر پر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں بن جائیں. پھر فرمایا بلسان عربی مبین، ہم نے اس کو عربی مبین میں اتارا. قرآن سے پہلے یہ عربی زبان تھی، اللہ نے اسے عربی مبین بنا دیا قرآن کے ذریعے، یعنی عربی کو بھی ایک اوپر کی سٹیج تک پہنچا دیا. عربی اپنے وقت کی ایک ماڈرن لینگویج تھی، ایک جدید زبان تھی، اور اس زبان کے اندر اظہار کے جتنے پیرائے تھے وہ سب موجود تھے، اور اس کے اندر معنی کا ایک سمندر موجود تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے اس زبان کو بھی ایلیویٹ کیا، ہم نے اس زبان کو بھی اس کے مرتبے سے بڑھا کر عربی مبین بنا دیا ہے، اور ایک واضح پیغام ہم نے اس میں دیا تاکہ کسی کے لیے کسی شک اور شبہ کی بھی کوئی گنجائش نہ رہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ وہ کتاب ہے جو پہلے کے تسلسل سے چلی آ رہی ہے، یعنی ام الکتاب لوح محفوظ میں جو کتاب موجود ہے اسی کا ایک حصہ ہے. تو یہ وہ قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب اتاری ہے، اور کس لیے اتاری ہے؟ تاکہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی میں لے کر آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی کا سورس، روشنی کا ایک منبع، روشنی کی اور انرجی کی اور توانائی کا ایک ذریعہ، اور بہت بڑا ذریعہ، اور حکمت اور دانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ قرآن پاک کی صورت میں ہمیں عطا کیا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس بات پر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا یعنی سورس ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، سرچشمہ ہے، اور ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس کی شاید قدر پہچان نہیں سکے. تو سب سے پہلے اس نعمت کی قدر کو پہچاننا تاکہ پھر اسے استفادہ کیا جائے. استفادہ تو دوسرا سٹیپ ہے، لیکن سب سے پہلے اس کی قدر کو پہچاننا یہ بڑا ضروری ہے. ہم چونکہ قرآن کو لے کر اپنے گھروں میں پل بڑھ رہے ہیں تو ہم اس کی اس قدر سے اصل میں ناواقف ہے، اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس کی قدر سے شناسا ہو جائیں. اسی لیے سورہ یونس میں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، انسانوں، تمہاری طرف تمہارے رب کی موعظت اور نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی صدور، اور اس میں سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلك فلیفرحوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے. هو خیر مما یجمعون، دنیا میں تم جو کچھ بھی جمع کرتے ہو سب سے بہتر اللہ کی یہ کتاب. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تمہارے خزانے، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے کاریں، تمہارے تجارتیں، تمہارے مال اولاد اور دنیا کی ساری بادشاہتیں وہ ہیچ ہیں اس قرآن پاک کی مقابلے میں. اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سرمایہ دیا ہے، تو آئیے اس کے سائے میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کے پاس یہ نعمت موجود ہو، جس کے پاس یہ لائٹ موجود ہو، جس کے پاس یہ ہدایت موجود ہو، جس کے پاس دانائی اور حکمت کا یہ خزانہ موجود ہو؟ وہ بھٹک سکتا ہے، وہ اندھیرے میں ٹامکٹویاں مار سکتا ہے، وہ کسی دیوار سے سر ٹکرا سکتا ہے، وہ اپنے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے، وہ انجام کے لحاظ سے کسی نقصان میں ڈل سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اس کے سائے میں زندگی گزارے، جو اس کی روشنی میں چلے،
جو اس کو اپنا قائد اور امام بنا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے شاگرد ہیں، وہ ان سے آ کے کہتے ہیں کہ مسجد میں لوگوں نے اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنی شروع کر دی، یعنی ایک فتنہ پیدا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا. تو حضرت علی پوچھتے کیا ایسے ہی ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ایسے ہوا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہا ستکون فتنہ، ان قریب تم ایک فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، ان قریب تم ایک آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے، ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب. پھر ایک طویل حدیث ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں. لیکن آج بھی ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں سلامتی سے گزرنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو اللہ کی کتاب. اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس کتاب کے حوالے سے اس کا پروٹوکول بتاتے ہیں، اس کا اہتمام کس طرح کرنا ہے اور پڑھنا کیسے ہے، اس کے ساتھ یعنی تعلق کیسے بنانا ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمیں بتا رہا ہے قرآن پاک. سب سے پہلی گائیڈنس تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ نحل میں یہ دیتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اس لیے کہ یہ شیطان خلل ڈالتا ہے، یہ شیطان شک میں مبتلا کرتا ہے، یہ شیطان ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطان انسان کو غیر ضروری مباحث میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. سورہ آل عمران میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس میں آیات محکمات ہیں، پختہ آیاتیں ہیں، پختہ باتیں ہیں. ہن ام الکتاب، یہ کتاب کا مغز ہیں، خلاصہ ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں کچھ ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں، بعض اوقات انسانی فہم اور ادراک ان کو گرفت میں نہیں لے سکتا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تشابہ پیدا کر دیا. تو شیطان سے قرآن کی پہلے سٹیپ پر پناہ مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان اس کتاب سے ڈی ٹریک نہ کرے، اس لیے کہ یہ ڈبل ایج ویپن ہے. یاد رکھیے یہ اللہ کی کتاب یہ ڈبل ایج ویپن ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے. اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی لوگوں کو دیتا ہے. تو جو جس نیچر کے ساتھ اور جو جس نیت کے ساتھ اس قرآن کو اٹھائے گا اس سے وہی صبر لے گا. جو اس میں ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرے گا وہ اتنا دور جا گرے گا کہ پھر اس کی واپسی کا امکان بھی نہیں ہے، اور جو اس سے ہدایت لینے کی کوشش کرے گا اسے ہدایت بھی وہ ملے گی جو اس کی کامیابی کے لیے کافی ہوگی. اس لیے فرمایا کہ جو ہی قرآن کھولو اور قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو، شیطان کی تمام شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو. قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا سورہ جن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ پورا آسمان اللہ تعالیٰ نے وہ پہرے داروں سے وہ بھر دیا تاکہ کوئی جو شیطان ہے وہ قریب بھی نہ آئے، اور جو قریب آتا تھا تو ایک شہابیہ اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا اور اس کو وہ مار دیتا تھا تاکہ اس قرآن میں وہ کوئی خلل نہ ڈال سکے. اللہ تعالیٰ نے اتارتے ہوئے بھی اس کی حفاظت کی ہے، اور ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ جب ہم اسے کھولیں، جب اسے پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. دوسری بات وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو. یہ قرآن کا ادب ہے، یاد رکھیے. قرآن کا پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا واجب ہے. ایک جگہ پر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پھر آپ کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، پھر آپ نے اس کو سننا ہے اور خاموشی سے سننا ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کا ادب بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک شاہانہ کلام ہے، شاہانہ فرمان ہے. وہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہو اور آپ کسی اور ایکٹیویٹی میں ہو، کوئی اور کام کر رہے ہو، یہ
زیبا نہیں ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، غلاموں کے لیے۔ ہم کیا ہیں؟ غلام ہیں نا، عبد ہیں۔ ہمارے سامنے کائنات کے فرما بروا کا ایک کلام پڑھا جا رہا اور ہم اپنے اپنے دعووں میں مگن ہو، اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو، تو یہ زیب نہیں دیتا ہے، غلامی کی خو نہیں ہے، یہ غلامی کی انداز و اطوار نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہم ایک بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا سنایا جا رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے، قرآن میں کہا جا رہا ہے سورہ اعراف میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب اچھی طرح کان لگا کر اسے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر خود قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہمیں 3 اصطلاحات ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی اصطلاح، اور وہ بھی بالکل ابتدائی صورت، سورہ مزمل جو ہے، یہ ابتدائی 3 4 5 صورتوں میں شامل ہے جو نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ یاد رکھیے، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ترتیل کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جوّد القرآن تجویدا، قرآن کو تجوید کے قاعدوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھو۔ قرآن کو مجہول پڑھنا یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، قرآن کی توہین ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اسے اسی طرح پڑھو جس طرح یہ نازل کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن پاک میں 22 مقامات تو ایسے ہیں کم از کم کہ اگر ان میں تجوید کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان کی زبان سے کلمہ کفر نکلنے کا خدشہ ہے۔ اللہ نے جو چیز نازل کی ہے اس سے بالکل الٹ وہ اپنی زبان سے ادا کر دے گا۔ اس کا خیال رکھنا، اور اس کا خیال کیسے رکھیں گے؟ ظاہر یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گی، یہ صرف کتاب پڑھنے سے بھی نہیں آئے گی، یہ بتاؤں یہ استاد کے پاس بیٹھنے سے آئے گی۔ اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو مشکل کام ہے، تو دیکھیں انگریزی کی تعلیم بھی تو مشکل ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں اس حال میں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بنیادی انگریزی نہیں آتی، سب کو آتی ہوگی، دیار غیر کی زبان ہے۔ کمپیوٹر ایک بالکل نئی چیز ہے، اس دور کی ایجاد ہے، تقریباً سب لوگ موبائل بھی استعمال کر سکتے ہوں گے، اسمارٹ فون بھی استعمال کر سکتے ہوں گے، لیپ ٹاپ بھی استعمال کر سکتے ہوں گے۔ جو چیز ہم نے سیکھنی ہوتی ہے سیکھ لیتے ہیں، اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہی اتنا محروم ہے، قرآن ہی اتنا یتیم ہے، خدا نخواستہ اعاذ باللہ، کہ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا ہم کہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کون ہے جو اس کو سیکھے؟ تو قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، صاف صاف پڑھنا، واضح پڑھنا، معروف طریقے سے پڑھنا۔ کسی کی آواز اچھی ہوگی، کسی کی نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، لحن کی بات نہیں کی جا رہی۔ خوبصورت آواز میں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اس کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن تجوید کی بات کی جا رہی ہے، ترتیب کی بات کی جا رہی ہے، ایک ایک لفظ کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک کی جو ترتیل ہے، یہ اس کو ترتیل سے پڑھنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اگلا حکم ہے تلاوت کا، الذین یتلون الکتاب حق تلاوتہ، وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو یہ تلاوت کیا ہے اور پھر اس کا حق کیا ہے؟ تلاوت یہ ہے کہ تلا یتلو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم جب اس کی دھوپ خوب پھیل جائے، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ تلا یتلو پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ تو زبان سے قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہے ہیں آپ، اور آپ کا دل اس کی پیروی کر رہا ہے، آپ کا پورا وجود اس کی پیروی کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں خوشی کی آیات ہیں، جنت کے مناظر ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، وجود پر ایک مسرت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ قرآن میں جہنم کی آیات ہیں، ڈراوا ہے، عذاب ہے، تو وجود پر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں احکامات دیے جا رہے ہیں تو دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے ان پر عمل کرنا ہے۔
قرآن پاک میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے تو ارادہ پیدا ہوتا ہے اس سے رکنا ہے. اسی لیے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تقشعر جلودہم وقلوبہم، ان کے جو کھالے ہیں یہ جو ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اذا تلیت علیہم وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں. تو تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پہ اس کا اثر ہو، آپ کی شخصیت پر اس کا اثر ہو. یہ ہے تلاوت. لیکن ہم تو ظاہر قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن سن لیتے ہیں، تراویح میں بھی سن لیتے ہیں. کیا ایسی کیفیت کبھی ہم پر طاری ہوتی ہے؟ کیا کسی ایسی کیفیت سے اس سے ہم گزرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. تو یہ ہے تلاوت. لیکن فرمایا کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تلاوت کا حق جو ہے وہ اس سے آگے کی چیز ہے. اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے تلاوت کرتے تھے. تو ایک تو ہر صحابی کا اپنا اپنا معمول بھی تھا، لیکن ایک مجموعی جو ان کے اندر ایک اجتماعی صفت تھی سب کی کہ وہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آج تو ہم کہتے ہیں نا ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا دن میں. بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو ایک رکوع پڑھ لیتا ہے. بہت کم ہوں گے جو 4-5 رکوع ایک پاؤ پڑھ لیتے ہیں، اور کوئی 1-2 ہوں گے جو ایک پارہ پڑھتے ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عام معمول یہ تھا تلاوت کا کہ وہ ایک منزل روزانہ تلاوت کرتے تھے، اور ایک منزل میں کم از کم 4.5-5 پارے آتے، اور 7 دن میں وہ قرآن پاک کو ختم کرتے، اور ایک دوسرے سے اس کی رپورٹ بھی لیتے تھے. تمہاری منزل کا کیا حال ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بچوں کا کیا حال ہے، کاروبار کا کیا حال ہے، وہ سب سے پہلے پوچھتے تھے تمہاری منزل کا کیا حال ہے. اور اگر کوئی کہتا کہ ہاں الحمدللہ میں نے پڑھی ہے تو اسے شاباش دیتے، اس کے لیے دعا کرتے. اور کوئی کہتا مجھ سے رہ گئی ہے تو پوچھتے خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، بیمار تو نہیں ہو گئے، دنیا دار تو نہیں ہو گئے، کہ دنیا تم پر غالب تو نہیں آ گئی، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. اس سے زیادہ تصور نہیں تھا ان کا قرآن سے دور ہونے کا. اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات موجود تھا، اور آپ نے تہجد کی نماز کی نیت باندھی تو میں بھی ساتھ کھڑا ہوں. آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی تو میرے دل میں خیال ہے کہ 40 آیت پر رکوع کر لیں گے. آپ پڑھتے گئے، میں نے سوچا 100 آیت پر رکوع کر لیں گے. آپ پڑھتے گئے، میں نے کہا شاید پوری بقرہ ختم کر کے رکوع کریں گے. آپ پڑھتے گئے، آپ نے آل عمران شروع کر دی. میں کہتا رہا چلو آل عمران پر رکوع کر لیں گے، آپ نے النساء شروع کر دی. اور نساء پڑھ کر آپ نے پہلے رکوع کیا. تو اب آپ بتائیں البقرہ، آل عمران اور نساء یہ 6 پارے بن جاتے ہیں، اور 6 پارے ترتیل سے پڑھے جائیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا تو یہ 3.5-4 گھنٹے بنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. ہم کہتے ہیں ہم قرآن سے مستفید نہیں ہو رہے. یہ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم ایسا شروع کر سکتے ہیں، شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ٹارگٹ تو سامنے ہونا چاہیے نا. جو اصل حق ہے اس کا وہ تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے. اور یہی وہ لوگ تھے پھر جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے نازل ہوتے تھے. حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی ابھی شروع کی تھی. تہجد کے وقت میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا. اچھا صحابہ کرام کے معمول کہ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، اکثر رات کو پڑھتے تھے، اور اتنی آواز سے پڑھتے تھے کہ گلی محلے میں ان کی آواز جاتی تھی. اور مدینے کی گلیوں میں جس طرح
شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے نا، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی جو کوئی گزر رہا ہوتا تھا گلیوں سے. تو وہ کہتے ہیں میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا. جس کمرے میں بیٹھا ہوں اسی میں زمین پر میرا بیٹا یحییٰ وہ سویا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی میرا گھوڑا کھڑا ہے. تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے میں بے چینی ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے. تو میں نے تلاوت روک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے تلاوت شروع کر دی، پھر اس میں بے چینی پیدا ہوئی. پھر میں نے اس کی طرف توجہ کی، گھوڑے کی طرف، تو پھر ٹھیک ہو گیا. تیسری دفعہ میں اس خدشے سے اٹھا کہ یہ کوئی لات نہ مار دے میرے بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، زخمی نہ کر دے. تو میں نے کھڑکی میں دیکھا اٹھتے ہوئے کہ زمین سے آسمان تک ایک نور کا حالہ ہے. تو میں نے فجر کے بعد یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ تم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو زمین سے آسمان تک فرشتوں کی ایک قطار اسے سن رہی تھی، اور اگر تم فجر تک تلاوت جاری رکھتے تو لوگ جب مسجد آتے تو اس نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. یہ ہے وہ تعلق اللہ کے ساتھ، اور یہ ہے وہ قرآن، اور یہ ہے اس کی تاثیر، اور یہ ہے وہ ماڈل. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی رات کو تلاوت کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے قریب سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز آئی تو آپ کھڑے ہو کر سننا شروع ہو گئے. آپ کو بہت اچھا لگا. اگلے دن بلایا کہ ابو موسیٰ تم تو بہت اچھی تلاوت کرتے ہو، تم تو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، تمہیں تو گویا داؤد علیہ السلام کا لحن دیا گیا ہے، ان کی مٹھاس لہجے کی دی گئی ہے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ اچھا پڑھتا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تو میں آپ کو دو واقعات سناتا ہوں کہ دیکھیں قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے تھے. ایک تو ان کا بالکل ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود 14 15 16 سال کے نوجوان ہیں مکہ میں، اور اولین اسلام لانے والوں میں اور مہاجرین میں سے، لیکن تھے یہ بہت ہی کمزور، نحیف، دبلے پتلے. یہ مشہور تھے پتلی ٹانگوں والے، پتلی ٹانگوں والا چرواہا انہیں کہا جاتا تھا. اور تھے بہت کمزور قبیلے کے. ان کا قبیلہ مکہ کا مقامی نہیں تھا، باہر سے انہوں نے یعنی مائگریشن کی بھی تھی، تو ان کا کوئی آس سہارا بھی نہیں تھا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں دار ارقم میں اور یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کون ہے جو کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے قرآن سنائے. بڑی ہمت کی بات ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے اجازت دو میں قرآن سناتا ہوں. سب نے کہا نہیں، ایک تو تم فزیکلی اتنے کمزور ہو، ایک تھپڑ برداشت نہیں کر سکو گے، دوسرا یہ کہ تمہارا قبیلہ کمزور ہے تو تمہیں کوئی بچائے گا بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے اجازت دو میں نے سنانا. کہا چلو ٹھیک ہے. وہ جناب اس طرح قریش کا مجمع بیٹھا ہوا یکایک اس میں چلے گئے اور کھڑے ہو کر سورہ رحمان سنانی شروع کر دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ابھی اسی تک پہنچے تھے کہ لوگوں نے ان پر پل پڑے اور جس کے ہاتھ میں جو تھا مارنا شروع کر دی. جس کے ہاتھ میں جوتا تھا اس نے جوتا مارا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اس نے لاٹھی ماری، جو تھپڑ مار سکتا تھا تھپڑ مارا، مار مار کر بے ہوش کر دیا. اور بڑی مشکل سے وہ جو ساتھی لے کے گئے تھے یا ساتھ ادھر ادھر تھے وہ انہیں چھڑا کر اپنی جگہ پر لے کے آئے. تو جب ہوش میں آئے تو کہا خدا کی قسم قرآن سنانے میں جتنا آج مجھے مزہ آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ ہے قرآن. اور کہا خدا کی قسم تم مجھے کہو گے میں کل دوبارہ جاؤں گا اور پھر قرآن سناؤں. آج تو ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں، نہ ہمیں کوئی مارتا ہے، نہ ہم کسی کو مارتے ہیں، نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے نہ سننے والے کو سمجھ آتی ہے. یہی وہ صورت ہے جسے جنات نے سنا تو سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پورا کا پورا گروہ مسلمان ہو گیا. اور یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ میں ایک دن اسی طرح مسجد نبوی میں ایک محفل سجی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ.
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ ہم نے تو ہمیشہ آپ سے قرآن سنا ہے، آپ صاحب قرآن ہیں۔ فرمایا نہیں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں۔ اور منتخب کسے کیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جب میں نے سورہ نساء پڑھی اور اس کی آیت نمبر 40 تک پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گروہ اٹھائیں گے اور ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے نبی ان لوگوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ تو آواز آئی عبداللہ بس کرو۔ اور جب میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں قطار رو رہے تھے۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے اس کا اثر، یہ ہے اس کی تلاوت، اور یہ ہے اس کی تلاوت کا حق۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن پر تدبر بھی کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم اس قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے؟ تو یہ تدبر تلاوت سے اگلی سٹیج ہے۔ دبر کہتے ہیں جڑ کو، اور جڑ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے زمین میں گہرا نیچے اترنا پڑتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ پر نہ رہو بلکہ اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرو، اس کے ایک ایک آیت پر ڈیرے ڈالو، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ اور یہ بھی معمول تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایک معمول تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے 7 دن میں، ایک معمول یہ تھا تلاوت کا۔ اور تدبر کا معمول کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ 12 سال میں سبقن پڑھی، 286 آیات ہیں نا، 12 سال لگے مجھے سورہ بقرہ سبقن پڑھنے اور سمجھنے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں 10 سے زیادہ آیات ہم نہیں پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس پر غور اور فکر کرتے تھے، اور اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ یہ ہے تدبر۔ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، مشہور تابعی ہیں مجاہد بن جبر رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں میں نے 3 دفعہ سبقن پورا قرآن ابن عباس سے پڑھا ہے، ایسے کہ ہر آیت پر رک کر میں ان سے پوچھتا تھا یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں احکام کیا ہیں، اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، یعنی ایک ایک تفصیل ان سے پوچھتا تھا۔ تو یہ ہے قرآن پاک کا تدبر۔ اور اس تدبر کے نتیجے میں پھر قرآن کے وہ موتی کھلتے ہیں، اس کے عجائبات وہ انسان پر آشکار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کتاب کے عجائبات یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ قیامت تک جاری ہیں۔ لوگ اسے دیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اس پر غور اور فکر کرتے رہیں گے، ان پر کھلتے رہیں گے مضامین، ہر دور کے لحاظ سے اس کے مضامین لوگوں پر کھلتے رہیں گے، اور ہر دور کے چیلنجز کا، ہر دور کے جو مبارزت ہے، ہر دور کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی اس میں وہ تلاش کریں گے، اور اس میں موجود ہوگا، اور ہے اس میں موجود۔ اور ہر دور میں جب لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا ہے تو اسی قرآن سے ہدایت کو برآمد کیا۔ اپنی بات کو بالکل آخری ٹچ دیتے ہوئے، ہمارے دور میں الحمدللہ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ انہوں نے قرآن پہ غور و فکر کیا، اور بر صغیر اس لحاظ سے الحمدللہ بہت رچ ہے، بہت اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذخیرہ دیا ہوا ہے کہ قرآن کی مفسرین اور قرآن کے حوالے سے قرآن پر غور اور فکر کرنے والوں کا ایک پوری کھیپ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر پاک و ہند میں پیدا کی، اور سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ سید ابو العلا مودودی کا یہ ایک امتیازی وصف ہے کہ انہوں نے اس کو ذرا سلیس اور آسان انداز میں اور سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے تفہیم القرآن 1941 میں لکھنی شروع کی، اور 1971 تک یعنی 30 سال مسلسل سفر میں، حضر میں، یہاں تک کہ جیل میں بھی
بعض اب تفہیم القرآن میں وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی صورت کا اختتام کرتے ہیں تو سینٹرل جیل ملتان، اس وقت وہ جیل میں تھے جب وہ یہ تفسیر لکھ رہے تھے، اور پھر وہ اس پر تو میں جو تدبر کے حوالے سے ان کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کس طرح الفاظ میں غوطہ زن ہوتے تھے۔ یہ مولانا سلطان صاحب ہیں، اور ایک اور ہمارے دوست ہمارے استاد تھے پروفیسر ابو الآفاق، انہوں نے مولانا مودودی پہ ایک کتاب لکھی ہے، وہ ہمارے استاد بھی تھے، تو انہوں نے بھی یہ واقعہ بیان کیا۔ مولانا سلطان صاحب جو تھے، جو عاصم نعمانی کے نام سے مشہور تھے، یہ مولانا کے سیکرٹری تھے، اور ان سے مجھے ملاقات کے شرف بھی حاصل ہوئے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ مولانا کے قرآن کا معمول کیا تھا، قرآن کو سمجھنے کا یا قرآن کو کی اس پہ تدبر کرنے کا، کہ یہ سورہ حدید میں غالباً یہ آیت ہے یا کسی اور سورت میں کہ جو عیسائی ہے یہ انہوں نے مسیحی انہوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی۔ تو مولانا مودودی نے اس رہبانیت کے لفظ کی تحقیق کے لیے 3 مہینے ریسرچ کی، ایک لفظ کی تحقیق کے لیے 3 مہینے شرق و غرب کی لائبریریوں میں جو کتابیں موجود تھیں منگوائیں، ان کا مطالعہ کیا، اس کی ریسرچ کی، اور یہ دیکھا کہ ایکچول کانسیپٹ کیا ہے اس رہبانیت کا، اور انہوں نے کیسے اس کی ابتدا کی اور کیسے یہ ان میں رواج پائی، اور پھر 5-6 صفحات کی جو اس کی تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن میں، وہ نچوڑ ہے ان کے 3 مہینوں کی ریسرچ کا جو ایک لفظ پہ انہوں نے کی۔ تو اب سمجھ میں آتی ہے کہ 30 سال کیوں لگے انہیں اس تفہیم القرآن کو لکھتے ہو۔ تو یہ ہوتا ہے قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پہ ڈیرے ڈالنا، اور ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اترنا، اور اس سے پھر اصول اور معنی اخذ کرنا، یہ قرآن پاک کا تدبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، آج جو آپ کو یہ 10 دن ملے ہیں تو ان کو قرآن کے سائے میں گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا تدبر، قرآن کی ترتیل، اس کے لیے بنیادی جو مہارت کا اصول ہے، اور اس کو اگر آپ ٹارگٹ بنائیں، اور ظاہر ہے یہ 10 دن میں نہیں ہوگا، لیکن ان 10 دنوں میں اگر آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور ان 10 دنوں میں اگر آپ نیت کریں گے اور ارادہ کریں گے، اور پورا 1 سال اس پر پھر کوشش کریں گے، تو آئندہ سال جب آپ انشاءاللہ اللہ سب کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، یہاں آئیں گے تو آپ بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا نہیں، مستقل کرنے کا کام ہے، اور ظاہر ہے قرآن سے ہمارا تعلق تو مستقل ہونا چاہیے، کوئی آف اینڈ آن تو نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ یہاں سے قرآن کے ایک ذوق لے کر نکل گئے، اور ایک مستقل ذوق لے کر نکل گئے، اور 1 سال تک اس پر پابندی کی، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب آئے گا جسے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔